BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے لوگوں کا سوال کہ FCR اگر کالا قانون ہے تو پھر فاٹا اصلاحات میں تاخیر کیوں؟ لیکن حکومت کے پاس اپنے جواز ہیں۔ اسٹاف کی ریکروٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، پھر بلڈنگز بنانے کی ریکوائرمنٹ ہے، پھر آپ کو وکلاء کو وہاں پر پیش کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایران کے کئی شہروں میں مہنگائی کے خلاف ہونے والا احتجاج اب مذہبی حکومت کے خلاف احتجاج میں بدل رہا ہے۔ حکومت کے مطابق اب تک 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور دیکھیے گا کہ محمد معیز کو سوشل میڈیا پر سمائلہ بھٹی بننے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آباد لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ تک رسائی کے حق کے لیے محض اعلانات ہی کیے جا رہے ہیں، عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ فاٹا میں رائج قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یا FCR کو ایک طرف کالا قانون کہا جاتا ہے تو دوسری جانب اس قانون کو ختم کرنے کے بجائے ہیلے بہانے پیش کیے جاتے ہیں۔ FCR کے تحت قبائلی علاقوں میں بیشتر تنازعات کے فیصلے جرگوں میں کیے جاتے ہیں۔ پشاور میں ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔ جرگہ کے یہ اراکین زمین کے ایک تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے فریقین سے اختیار حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی وکیل نہیں ہے، دونوں جانب سے شکایات فریقین خود بیان کرتے ہیں اور فیصلہ چند روز میں کر دیا جاتا ہے۔ عدالت کے ہم بہت قدر کرتے ہیں، قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ انصاف کی توقع بہت کم ہے اور مسائل اسی طرح پڑے رہتے ہیں، اور وہ تقریباً ایک مسئلہ جو ہے نا 40 سال بھی چلتا ہے، 50 سال بھی چلتا ہے، 20 سال بھی چلتا ہے۔ ہمارے علاقے میں اس طرح سسٹم نہیں ہے، زیادہ ایک مہینے میں یہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جرگہ سسٹم، قومی روایت، رواج، رسم روایت، قبائلی وہ برقرار رہے۔ یہ جرگہ انتظامیہ کی منظوری سے عمل میں آتا ہے اور جرگے کی سفارشات پولیٹیکل انتظامیہ کو پیش کی جاتی ہیں۔ جانچ پڑتال کے بعد اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ پبلک آرڈر کو کہ وہ بریچ آف پیس کا تھریٹ تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک جرگہ کنسٹیٹیوٹ کیا تھا، اور یہ جرگہ آج ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹروس کیا 11 کا، جو رواج کے مطابق ہے، FCR میں کورڈ ہے، اور یکم کو یہ مجھے فائنل ریکمنڈیشنز دیں گے اور اس پہ میں فردر پروسیڈنگ کروں گا۔ قبائلی علاقوں کے اپنے قانون FCR کے تحت یہ نظام ایک عرصے سے یہاں رائج ہے۔ یہ باب خیبر قبائلی علاقوں کی ایک بڑی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ اس باب خیبر سے چند کلومیٹر اس طرف پشاور شہر ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ FCR کے خاتمے کے بعد شہری علاقوں کا قانون بھی ان علاقوں یعنی قبائلی علاقوں میں رائج ہو جائے گا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ہائی کورٹ تک رسائی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ فاٹا میں مکمل عدالتی نظام قابل عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی جرگے کے ذریعے فیصلے کے لیے تیار نہیں تو کیا ہوگا کہ عدالت کے پاس قانون ہے، وہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ تو جب تک آپ پورا سیٹ اپ، پورا سٹرکچر، پورا ہیرارکی عدالتوں کا ایک نظام وہاں لاگو نہیں کریں گے تو ہائی کورٹ، محض ہائی کورٹ کا وہاں پہ نافذ کرنا جو ہے کوئی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگا۔ فاٹا میں اصلاحات کے حوالے سے مختلف رائے ہیں۔ ہر تنظیم، ہر جماعت اور انفرادی طور پر رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسے میں کیا کسی ایک نقطے پر تمام متفق ہو سکیں گے؟ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، جمرود، خیبر ایجنسی۔ اسی موضوع پر نامہ نگار عزیز اللہ خان نے وفاقی وزیر برائے سرحدی امور اور فاٹا اصلاحات کمیٹی کے ممبر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ سے بات کی اور پوچھا کہ آخر ان اصلاحات کے عمل درآمد میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ We are just a couple of days away from taking actually that bill to the assembly. تھوڑی سی ڈسکشن کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک چیز میں آپ کو ضرور کرنا چاہوں گا، ایسے معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ نے 2-3 ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں کہا تھا کہ آئندہ ہفتے سے ہم بس FCR ختم ہو جائے گا، اور میں نہیں کروں گا۔ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور پھر ہماری اتحادی ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وی ہیو ٹو ٹیک دیم الانگ، بجائے اس کے کہ ہم بالکل ان کو ڈس ریگارڈ کریں، ان کی ویو پوائنٹ کو
اور اپنا ویو پوائنٹ بلڈوز کریں. ہماری پارٹی قیادت کی خواہش یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلے. لیکن مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی تو شروع دن سے اس کی مخالفت ہیں. آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی کہ ہم کرنے والے ہیں, پھر کہاں رکاوٹ بنی؟ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ساتھ لے جانے کی, لیکن کوشش ہماری مکمل ہوگی کہ ان کی سیٹسفیکشن ہو, ان کو ساتھ لے جائیں, ان میں نرمی پیدا کی جائے ان کے رویے میں. اگر بالکل وہ اپنی پوائنٹ آف ویو پہ اڑے رہے تو پھر ہم پاکستانی عوام کی جو خواہش ہے اس کو سامنے رکھیں گے. آرمی چیف سے بھی میرے خیال میں کچھ ان کی ملاقات ہوئی ہے, جو قبائلی جرگہ والے ہیں انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی ہے, انہوں نے بھی اس طرف کوئی اشارے دیے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کا ویو پوائنٹ ہم نے لیا. ان کا ویو پوائنٹ آپ کو پتا ہے, دے آر اپوز ٹو مرجر کے وہ خلاف ہے. وہ انہوں نے بلکہ ہم سے ایگری کیا تھا, ان کا ہمارے دستخط موجود ہیں. انہوں نے اس بات کے اوپر کیا کہ مین اسٹریمنگ کرے پہلے, اور مین اسٹریمنگ اور ریفارمز کے وہ اگینسٹ نہیں ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس وقت امیڈیٹلی یہ معاملہ تیار نہیں ہے مرجر کے لیے, اور اس میں اگر جلد بازی کی جائے گی تو بڑا خطرہ ہوگا, خطرناک بات ہوگی. سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ حکومت کبھی بہت تیزی دکھا دیتی ہے اور پھر اچانک خاموشی ہو جاتی ہے, بڑی سستی ہو جاتی ہے. بھائی یہ 70 سال گزر گئے, کسی کو اب تک کیوں توفیق نہیں ہوئی؟ یہ جو پولیٹیکل ممبر پارٹیز ہیں جو آج پریشر ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, مہربانی کر کے ایک اسٹیٹمنٹ ان کا نکالیے جہاں پر انہوں نے FCR کو کنڈم کیا ہو, جہاں پر ترقیاتی کاموں کی انہوں نے بات کی ہو, جہاں کورٹس کی جورسڈکشن کی انہوں نے بات کی ہو, جہاں وہ تمام باتیں جو آج کی جا رہی ہیں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم پہ, اپنے میٹنگز کے اندر, اپنے جلسوں و جلوس اور اپنے ریلیز کے اندر کبھی ایسی بات کی ہو. ابھی روٹی پکی ہے, تیار ہے کھانے کے لیے, وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چھیننے نہیں دیں گے, یہ بات اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. فاٹا کو ایکسیشن دی جائے گی ہائی کورٹ تک, تو کیا صرف ہائی کورٹ میں ان کو اپیل کا حق ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب تک قبائلی علاقوں میں لوور کورٹس نہیں ہوں گے, وہ پورا سسٹم جب تک نہیں ہوگا. ریٹ جورسڈکشن کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, جب بھی آدمی چاہے اپنے رسپیکٹیو ہائی کورٹس پہ جا سکتا ہے, سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس وقت بھی وہاں پر جو جسٹس کی ڈسپینسیشن ہے, جس طریقے سے کارروائی کی جا رہی ہے, اس کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. کوئی پابندی نہیں ہے. FCR تو چھوٹی سی کتاب ہے, اور اس کے مطابق اگر فیصلے کیے جائیں گے تو FCR کو تو ہم ختم کریں گے, باقی پورشن اس کے رہیں گے, وہ بھی رواج بیسڈ ہے. تو لوور کورٹس وہاں پر فی الحال قائم نہیں کیے جاتے. عدالت کے لیے اسٹاف کی ریکروٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, پھر بلڈنگز بنانے کی ریکوائرمنٹ ہے, پھر آپ کو وکلا کو وہاں پر پیش کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, پھر لاز کو کوڈیفیکیشن کی ضرورت ہے, اور دیکھنا ہے کہ کون سا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو نا ٹائم لیتی ہیں. کوئی ڈیٹ بتا سکتے ہیں کہ کب تک پہلا سٹیپ اتنا بڑا ایکسیشن کا ہائی کورٹ تک کا فیصلہ FCR کے خاتمے کا کب تک کوئی ڈیٹ ہے؟ پرائم منسٹر نے جو کہا ہے کہ دنوں کی بات ہے, یہ بات کی انہوں نے. FCR کے ایوالوشن انشاءاللہ within 10 days you will hear کہ that's gone. فاٹا اصلاحات کمیٹی کے ممبر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ. اور اب ایک نظر دیگر خبروں پر. ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ آج 5ویں دن بھی جاری ہے, اور ان میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 10 تک پہنچ گئی ہے. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. ایران میں عوام کے گرتے ہوئے معیار زندگی اور کرپشن کے خلاف ہونے والے یہ احتجاج سن 2009 میں اصلاحات کے حق میں ہونے والی ریلی کے بعد سب سے بڑا عوامی احتجاج ہے. صدر حسن روحانی کے خطاب کے بعد بھی اتوار کی شب ایران میں مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا. تہران کے علاوہ کرمانشاہ، خرم آباد، شاہین شہر اور زنجان میں بھی جلوس نکالے گئے. اپنے خطاب میں صدر روحانی نے کہا تھا کہ ایرانی عوام حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن سیکیورٹی کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے. انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ کچھ معاشی مسائل ہیں جن کو حل کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی متنبہ بھی کیا کہ پرتشدد کارروائیاں برداشت نہیں کی جائیں گی. ملک کے مختلف شہروں میں ہونے والے بعض مظاہروں میں شریک افراد نے ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب ایران کے طاقتور فوجی دستے پاسداران انقلاب نے حکومت مخالف مظاہروں میں شریک افراد کو خبردار کیا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام جاری رکھنے پر مظاہرین سے سختی سے نمٹا جائے گا. غضنفر حیدر، BBC نیوز.
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں 2018 کے آغاز پر پہلی بار ویلیو ایڈڈ ٹیکس متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے تحت عام اشیاء اور سہولتوں پر اب 5% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں 127% اضافہ کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا چرس کے استعمال کو قانونی طور پر جائز قرار دینے والی سب سے بڑی امریکی ریاست بن گئی ہے۔ 1 جنوری سے 21 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو 28 گرام چرس رکھنے کے علاوہ گھر میں اسے اگانے کی بھی اجازت ہوگی۔ کوسٹاریکا میں حکام کے مطابق ایک طیارہ گر جانے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک مقامی ویب سائٹ کے مطابق سیسنا 208 کیراوان ساخت کا طیارہ دارالحکومت سین ہوزے سے پونٹا آئلیٹا جا رہا تھا۔ ابھی حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، پاکستان کی سرحد سے متصل افغان علاقے واخان کے لوگوں کی زندگی سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں، اور ملیے گا شمائلہ بھٹی سے جو اصل میں محمد معیز ہیں لیکن وہ شمائلہ بھٹی بنے کیوں ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں خالد کرامت۔ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو پاکستان کے انتہائی شمال سے متصل افغان علاقے واخان کے بارے میں 2 خصوصی رپورٹیں دکھائی تھیں۔ آج دیکھیے واخان پر تیسری اور آخری رپورٹ کہ اس دور دراز علاقے کے لوگوں کو زندگی کا پہیہ رواں رکھنے میں کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ BBC افغان سروس کے ارشاد ہنریار کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں زاہد خان۔ واخان میں خزاں کا موسم ہے اور گندم کاٹی جا رہی ہے۔ یہی ایک فصل ہے جو زمیندار پورے سال میں کاشت کرتا ہے۔ ان کی یہ سادہ زندگی گندم کی اس فصل تک محدود ضرور ہے، لیکن غربت کے باوجود یہ کسان اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں۔ ان بچوں نے آغاز تو الف ب سے کیا، لیکن اب یہ انگریزی پڑھ رہے ہیں۔ افغانستان کے دیگر علاقوں کے برعکس یہاں کے طلباء اول کلاس سے لے کر 12ویں جماعت تک مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تاہم ہائی اسکولوں میں طالبات کی تعداد کم ہے۔ اس لڑکی کی کم عمری میں شادی کے باعث تعلیم حاصل کرنے کے اس کے تمام ارمان بکھر چکے ہیں۔ میں 8ویں جماعت میں 15 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی اور مجھے مجبوراً اسکول چھوڑنا پڑا۔ میرا پہلا بیٹا اسی سال بڑی سختیاں برداشت کرنے کے بعد پیدا ہوا۔ اب میں پھر سے عاملہ ہوں اور 9 مہینے ہیں، لیکن مجھے خوف ہے کہ آنے والا بچہ ضائع نہ ہو جائے کیونکہ یہاں صحت عامہ کی سہولیات کی شدید کمی ہے۔ واخان میں زیادہ تر خواتین اسی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، بالخصوص جن کی شادیاں کم سنی میں ہو چکی ہیں۔ واخان میں ایک طبی مرکز قائم ہے جہاں صحت عامہ کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جن خواتین کے ہاں آپریشن کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی سہولت میسر نہیں۔ جس جگہ پر ایسے مریضوں کا علاج ہوتا ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے میں ماں اور بچے دونوں کو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ افغانستان آج بھی ماؤں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک سمجھا جاتا ہے۔ این یگانه مرکز درمانی در منطقه خمدود در مرکز ولسوالی واخان ولایت بدخشان افغانستان است که تنها توانایی ارائه خدمات اولیه و ابتدایی صحی را یہ واخان کا ایک طبی مرکز ہے، یہاں صرف چھوٹی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ علاقہ 15,000 کی آبادی پہ مشتمل ہے، جبکہ یہاں آنے والے مریضوں میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہے۔ واخان کی بیشتر آبادی تاجک نسل سے ہے اور یہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ فارسی اور واخی زبانیں بولتے ہیں، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود یہ خوش رہنا پسند کرتے ہیں۔ ارشاد هنریار، BBC واخان بدخشان۔
شمالہ بھٹی انٹرنیٹ پر مقبول ایک ایسا کردار ہے جس نے پاکستانی معاشرے میں خواتین کو درپیش مسائل کے بارے میں بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں، لیکن یہ سب بہت ہی مزاحیہ انداز میں کیا گیا ہے۔ اصل میں اس کردار کے خالق ایک مرد ہیں جو فی الوقت امریکہ میں زیر تعلیم ہیں، لیکن وہ عورت کے روپ میں کیوں سامنے آئے؟ شمالہ بھٹی یعنی محمد معیز خود ہی آپ کو بتائیں گے۔ بڑی میں ذلیل ہوں گی، بڑی میں بغیرت ہوں گی، بڑی میں لوفر مشہور ہوں گی، بڑی میں ڈیسپریٹ بھی ہوں۔ ہاں میں مانتی ہوں میں ڈیسپریٹ ہوں، بٹ آئی ہیو دا نیور بین دا پیٹی۔ میرا نام محمد معیز ہے اور میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر ایک فل برائٹ اسکالر ہوں، اور اس کے علاوہ میں پاکستان کے لیے ایک بہت فیمس کامک کیریکٹر پلے کرتا ہوں جن کا نام شمائلہ بھٹی ہے۔ بڑی میں ڈیسپریٹ ہوں گی بٹ آئی ہیو دا نیور بین دا پیٹی۔ شمائلہ از جسٹ این ایکسٹینشن آف می in a different universe with a different sort of gene set but a similar mindset in different circumstances. I think I would have been شمائلہ۔ بڑی میں لوفر مشہور ہوں گی، بڑی میں ڈیسپریٹ بھی ہوں۔ ہاں ماچو مین میں کچھ ڈیپتھ نہیں ہے، وہ ایک پیٹریارکی کی ایک پروڈکشن ہے جس نے اس کو ایک رول دے دیا، وہ اس رول کو پلے کر رہا ہے۔ شمائلہ تو وہ رول پلے بھی کر رہی ہے مگر اسے کنٹیسٹ بھی کر رہی ہے اور اسی کے اندر اپنی سپیسز بھی نکال رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو وائلنس ہے وہ ایک اسپیکٹرم ہے، اور اسپیکٹرم کی جو ایک فار اینڈ والی ایکسٹریم ہے جہاں پہ بہت زیادہ تشدد ہے، آنر کلنگ ہے، جنسی جبر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ہمارا میڈیا زیادہ تر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ وائلنس کا جو یہ والا اینڈ ہے، اسپیکٹرم کا جو لائٹر اینڈ ہے، وہ والی تشدد ہے جو کہ کیجول سیکسزم ہے، جو کہ روزمرہ، جو کہ اتنا کامن ہے کہ عورتوں نے اڈیپٹ کر لیا، اس کے بعد ان کی زندگی کی روٹین بن گئی ہے۔ اس لیے شمائلہ جب ان ایشوز پہ بات کرتی ہے تو وہ ان ایشوز پہ ایشوز کی طرح بات نہیں کرتی، وہ ان کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا کے بات کرتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ عورتوں کو ایک بہت ریڈکٹیو قسم کے لینس سے دیکھا ہے اور ریڈکٹیو قسم کے لینس کا ٹریٹ بھی کیا ہے۔ سو شمائلہ ہی بنتی تھی بیکاز شی واز سو انٹرسٹنگ۔ مین اسٹریم میڈیا کے اندر ایک مارکیٹ بن گئی اس طرح کی روتی دھوتی ہوئی ایک اسٹیریوٹیپیکل قسم کی لڑکی کی جو کہ حقیقی نہیں ہے۔ ڈرامے کے اندر سین رکھے ہیں ایسے جہاں پہ ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، لڑکی رو دھو کے بارش میں بھاگتی ہوئی جا رہی ہے کہیں پہ، اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے بہت سے آرٹسٹ کو پلیٹ فارم دیا ہے ڈسرپٹ کرنے کا اس ماڈل کو۔ Moral of the story, you can be the desperate after boys, but you should not be the petty after boys. سن لو لڑکیوں۔ یہ تھے شمالہ بھٹی یعنی محمد معیز۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @KKaraamat۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے۔ میری اور سیربین کی تمام ٹیم سے نیا سال مبارک۔